تو یہ جو میں پیغام دوں گا یہ ہمارے مختلف ڈسٹرکس ہے، جو 10 ڈسٹرک اور 25 تحصیل ہیں، یہ جو لور سب ممبرس ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو اس سیشن کے اندر مختلف قسم کے آئیڈیاز شیئر کیے ہیں ایگریکلچر کی طرف سے، تو اس کے اوپر اپنی سوچ بچار جاری رکھیں اور اس کو پریکٹیکلی کرنے کی آپ سوچ لیں اور پلاننگ کر لیں۔ تو اس میں ہمارے لیے مطلب بے پناہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کی یہ ہوگی، آپ کا جو فائنینشیل ایک ترٹز آتے ہیں تو ایک تو وہ دور ہو جائیں گے۔ دوسری پوری سب سے اچھی بات اس سے یہ فائدہ ہوگا ہمیں کہ پورے علاقے میں اس طرح کے اویئرنیس ہوگی لوگوں کی۔ ایک بندہ شروع کریں تو اگر لوگ دیکھیں گے کہ اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو سب آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے مشورہ لیں گے، آپ سے ہیلپ لیں گے، آپ سے آئیڈیا مانگیں گے۔ تو آج کا جو سیشن تھا یہ بیسیکلی انٹروڈکشن اور ہمارے بیچ میں ایک گیپ تھا، اس گیپ کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے۔ تو آج ماشاءاللہ بڑا اچھا سیشن گزرا ہمارا، اور سارے بھائی آگے 10 ڈسٹرکٹ سے اور 25 تحصیلوں سے ہمارے نمائندے موجود تھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ دفعہ بھی ہم کوئی ایسا اگر سیشن رکھنا ہوا تو پھر ہم سب کو انوائٹ کریں گے، سب آنے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ٹائم اس میں کم لگتا ہے اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین اسلام میں بھی اس طرح ہے کہ بھائی ٹائم کم لگے گا اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو مختلف کوآرڈینیٹرز نے مختلف اپنے مسائل پیش کیے، تو یہاں پر میں بھی ایک ایشو ہے اس کو میں شیئر کرتا ہوں۔ سلیم صاحب، تو یہ جو ایشو ہے ہمارے ادھر ایک برج ہے، سلیم صاحب نے خود دیکھی ہے، اور ایک اسکول ہے تو اس کو بھی اس نے دیکھا ہے، ایک گرل ایک بوائز اسکول ہے، دونوں پرائمری لیول پہ ہیں۔ تو یہ پرائمری اور گرل سکول جو بوائز اور گرل سکول جو ہے وہ ان کو اپ گریڈ کرنا اور ان کو ریپیئر کرنا بہت لازمی ہے۔ یہ اپلیکیشن لے کے گئے تھے ہم کل ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ میں اور ناصر، تو ادھر ہمیں منسٹر نہیں ملا، پھر ہم ادھر گئے، چیف انجینئر شفالی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر اس نے ڈی ڈی ای کو لکھا کہ بھائی ایشوز کیا ایشوز ہیں کہ اس کو رپورٹ کرو۔ تو پھر ہم نے ادھر پتہ کر لیا کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے تو وہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے، خود بھی وزٹ بھی کیا ہے اور ڈائریکٹر نے بھی وزٹس کیے ہوئے ہیں۔ اب بقول شفالی صاحب کا یہ ہے کہ جو بھی فنڈ آتا ہے ریپیئر کا، اپ گریڈیشن کا، وہ ڈی ڈی ای ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی ڈی ای جو کنسرن ڈی ڈی ای اس کے پاس جاتا ہے، تو آپ اس سے رجوع کریں تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو پھر ہم نے مختلف ڈائریکٹر سے اور مختلف نمائندوں سے مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا اسکول اپ گریڈ اور ریپیئر کر سکتا ہے اس وقت سیکٹری ایجوکیشن اور منسٹر ایجوکیشن۔ تو ہاں، میں درخواست کروں گا گوہر آباد کھرتلوٹ کے عوام الناس کی طرف سے کہ ہمارے جو 2 اسکول ہیں ان کو آپ جلد از جلد اپ گریڈ کریں اور ریپیئر کریں۔ دوسرا ایک مین ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بوائز سیکشن ہے ادھر بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 170 ہے اور کلاس روم ٹوٹل 3 ہیں۔ تو وہ عمارت اتنی پرانی ہے، شاید کوئی ایسی پرانی عمارت سکول کی پوری جی بی میں نہیں ملے گی، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ جو ادھر سٹاف ہے، وہ ٹیچر حضرات ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آفس کی جو اوپر چھت ہے ادھر شیٹیں ہیں، وہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی بالکل سارا اندر آ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پیسوں سے میرے خیال میں کلیکٹ کر کے آفس کے وہ انہوں نے شیٹ چینج کیے ہیں اور نئے شیٹیں انہوں نے لگائی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ پیسے کلیکٹ کیے، بہت کلیکٹ کرنے کے بعد وہ مکمل ہو گئے ابھی۔ تو ابھی کلاس رومز کا بھی یہی حال ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، یہی والی بلاول والی بات ہے۔ تو میرے آپ سے مطلب اس حوالے سے سلیم صاحب میں یہ بھی بتاؤں، اس حوالے سے جب میری ادھر بات نہیں بنی تو پی ایم یو جو پرائم منسٹر آفس اسلام آباد کے جو ایک کمپلین ایک سیل پوائنٹ بنا ہوا ہے، تو میں نے ادھر بھی یہ ریٹن لکھ کے دیا ہے۔ اور دوسری بات، جب ادھر دینے کے بعد ایک ہفتہ میں بیٹھا، ادھر سے کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا کہ بھائی میں نے دیا تھا کہ گرل سکول ایک دیا تھا، ایک بوائز سکول اور ایک ڈسپنسری بی کلاس ڈسپنسری تھی، وہ بھی مطلب خستہ حالی کا شکار تھی۔ اس کے بعد جب ادھر سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا تو میں ادھر سی ایم سیکریٹریٹ سیل پوائنٹ میں ڈھونڈ رہا تھا موبائل کے اندر، وہ مجھے نہیں ملا۔ پھر میں نے جو سیکرٹریز تھے، چیف سیکرٹری تھے،
ان سب کے مجھے میل مل گئے، تو پھر آفیشلی میل مل گئے، تو پھر میں نے سب کو سینڈ کر دیا. ادھر سے سینڈ ہوتا ہے موبائل سے، لیکن کیا انہوں نے سیٹ اپ کیا مجھے نہیں پتہ ہے کہ دوسرے دن مجھے جی میل میں میسیج آئے آپ کا میسیج ڈلیور نہیں ہوا ہے. ادھر سے میری وہ سیل فون سے شو ہو رہا ہے کہ آپ کے میسیج سینڈ ہو گئے، لیکن ادھر سے ڈلیوری رپورٹ انہوں نے کیا انہوں نے کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو میں نے ان سب کو انفارم کیا ہے، سیکرٹری ایجوکیشن ہے، سیکرٹری ہوم ہے، چیف سیکرٹری ہے اور گورنر ہے، سب کو میں نے انفارم کیا ہے. اور ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے، جتنے بھی ہمارے 10 ڈسٹرکٹ 25 تحصیل ہے، جب تک آپ کی ایجوکیشن امپاور نہیں ہوتی ہے، آپ کے ہیلتھ جو سیکٹر ہے وہ امپاور نہیں ہوتا ہے، تو اس علاقے میں، اس تحصیل میں، اس ڈسٹرکٹ میں نہ کہ لوگ امپاور ہو سکیں گے، بلکہ آئے روز وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے جائیں گے اور بے پناہ مسائل کے سامنا کرنا پڑے گا. تو میرے اعلیٰ حکام سے وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ اور کور کمانڈر گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور سیکرٹری ایجوکیشن اور منسٹر ایجوکیشن اور ڈی جی ایجوکیشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد ایکشن لے کے اس پر عملی کام کرنا شروع کریں. اور بہت ناانصافی ہے ان بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ. اور ایک خاص چیز میں آپ کو بتاؤں گا، 8 محلے اس اسکول کے ساتھ کنیکٹ ہیں. پچھلے سال میں نے ایک سروے کیا تھا، اس سروے کے اندر زیادہ تر کا انٹرویو یہ تھا کہ ہائی اسکول بہت دور ہے، اس لیے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں. تو تقریباً 4-5 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. تو خدا پارا سینارٹی کے حساب سے کھرتلوٹ کا جو اسکول ہے وہ ٹاپ لسٹ پہ ہے. اور گرل کی تعلیم تو بالکل ہے ہی نہیں ہے. جو 1-2 والنٹیئر کام کر رہی ہیں، 2 میڈمز ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اسلامیات، اردو اور سوشل اسٹڈی پڑھا سکتے ہیں. اور انگلش ہو گیا آپ کے کمپلسری سبجیکٹ میں آتے ہیں، اچھا جنرل سائنس، یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ادھر میں نے ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے جو باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، ان پہ آپ دیکھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو.